نبی 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کروانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بهم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کی ماہ ربیع النور شریف کی آخری جمعۃ المبارکہ میں میں اور آپ شریک ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کلام مجید، احادیث طیبہ اور فقہائے کرام کے سینکڑوں حوالوں کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب جو یہ موسم ہے وہ شادیوں کا موسم ہے، تو اس کے آغاز میں یہ بات عرض کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ہو سکے کہ کوئی بندہ تو بات سن کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے، اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نکاح نہ کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان والی نہ ہو جائے۔ یاد رکھنا، دوسرے آیت کے حصے میں ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مسلمان ایمان والی لونڈی باندی وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے اگرچہ مشرکہ مالدار ہو، خوبصورت ہو، حسن و جمال والی ہو، دل سوز اور دل خوش ہو، لیکن
اس مشرکہ عورت سے ایمان والی لونڈی 1000 درجہ افضل اور بہتر ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتوں کے نکاح مشرکوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ کیوں؟ اب خاص توجہ فرمانا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور مسلمان غلام مشرک آزاد مرد سے افضل ہے، اگرچہ وہ مشرک آزاد مرد مالدار ہو، حسن و جمال والا ہو۔ اس مالدار مشرک سے غریب ایمان والا بہت ہی افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، مشرک لوگ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ اب آپ اس آیت مبارکہ سے بڑا کچھ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اس کے ضمن میں اس کا شان نزول میں عرض کروں کہ یہ آیت حضرت مرشد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ ایک بہادر شخص تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ مکرمہ روانہ فرمایا تاکہ وہاں سے کسی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو نکال لائیں۔ جب ہجرت فرمائی تو رسول پاک تو تشریف لے گئے، لیکن کافی سارے مسلمان مکہ میں موجود تھے، تو حضور نے حضرت مرشد غنوی کو بھیجا تاکہ یہ تدبیر اختیار کر کے مسلمانوں کو وہاں سے مدینے لے آئے۔ دیکھیں، وہاں عناق نامی ایک مشرکہ عورت تھی جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت کرتی تھی۔ وہ حسین اور مالدار تھی۔ جب اس کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئی اور اپنی طرف دعوت دی۔ جب اس عورت کو پتا چلا کہ مرشد غنوی مکے میں آئے ہیں تو وہ مشرکہ عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی۔ آپ نے خوف الہی کی وجہ سے اس سے اعراض یعنی پرہیز کیا اور فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تب اس نے نکاح کی درخواست کی۔ پہلے اس نے گناہ کی دعوت دی، لیکن صحابی رسول نے فرمایا کہ اسلام مجھے اس بات سے روک رہا ہے، تو پھر اس نے آگے کا کیا قدم اختیار کیا کہ ایک کام کریں، اگر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو نکاح کر لیں۔ لیکن دیکھیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی رسول خدا کی اجازت پر موقوف ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ تم نکاح کی بات کرتی ہے، لیکن میں یہ بات بھی رسول پاک کے مشورے کے بغیر آگے قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ دیکھیں، چنانچہ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو صورتحال عرض کر کے نکاح کے متعلق دریافت کیا۔ جب مکے سے لوٹ کر مدینے کی طرف گئے تو جا کر کے آپ اپنے کام سے فارغ ہو گئے اور بارگاہ رسالت میں یہ سارا واقعہ سنایا کہ حضور اس نے گناہ کی دعوت دی، میں نے اعراض کیا، پرہیز کیا، تو اس نے نکاح کی آفر کی، تو میں نے کہا کہ میں رسول پاک سے مشورہ کروں گا پھر تجھے بتاؤں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ صحابی رسول کے بارے میں توجہ رکھنا، یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہے، اس لیے کہ جب میں فتاویٰ کی کتاب سے پھر پیش کروں گا تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ دوسری بات، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مسلمان لونڈی مشرکہ عورت اگرچہ خوبصورت ہو، مالدار ہو، حسن و جمال والی ہو، دل سوز اور دل خوش اور دل شاد ہو، اس مشرکہ عورت سے مسلمان ایمان والی لونڈی 1000 درجہ افضل و اعلیٰ ہے۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ قرآن اس کو افضل کہہ رہا ہے، اچھی کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، اس کا شان نزول یہ ہے
کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی خطا پر اپنی باندی کو تماچا مارا، پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ صحابی رسول نے اپنی لونڈی کو تماچا مار دیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر سارا واقعہ بیان کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایمانی حالت کے متعلق پوچھا، عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اچھی طرح وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ یہ ساری باتیں پوچھی تو حضور نے کیا فرمایا کہ وہ ایمان والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا تو اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ السلام کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ صحابی رسول نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اب میں اس لونڈی کو آزاد کر دوں گا اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کروں گا۔ دیکھیں اچھا، تو میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے تانا زنی کی، تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا۔ کیا کہا؟ جب آپ نے نکاح کر لیا اس کالے منہ والی عورت اور لونڈی سے، تو لوگوں نے تانا دینا شروع کیا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو کہ تم پر فلاں مشرکہ عورت ہے جو خوبصورت ہے، مالدار ہے، زمین و جائیداد والی ہے، وہ تمہیں آفر کر رہی ہے کہ تم اسے نکاح کر لو، تو تم اسے چھوڑ کر کے یہ کالی منہ والی لونڈی سے نکاح کرتے ہو۔ کیوں کہ صحابی رسول کے سامنے یہ کلام مجید کا پیغام موجود تھا، وَلَأَمَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایمان والی لونڈی اس مشرکہ عورت سے افضل اور اعلیٰ ہے، اگرچہ وہ مشرکہ مالدار ہو، حسن و جمال والی ہو۔ اگر آج کا کوئی سنی ہوتا اس وقت تو ایسا کرتا؟ کیونکہ جب آج ہمارے سنیوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے تو وہ اس کلام مجید، احادیث طیبہ اور 1400 سالہ فقہا کی تعلیم کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ یہ تو فرقہ واریت کی باتیں ہیں، یہ تو مسلمانوں میں تفرقے ڈالنے والی باتیں ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ کلام مجید کی تفصیل سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو لوگوں نے تانا کیا کہ تو کالی منہ والی لونڈی سے شادی کر رہا ہے اور کر لیا تو نے، تو دیکھیں کہتے کہ اس پر لوگوں نے تانا زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ فلاں مشرکہ آزاد عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ وَلَأَمَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ ایک ایمان والی لونڈی مشرکہ حسن و جمال والی مالدار عورت سے ہزارہا درجہ افضل اور بہتر ہے۔ اب سنی نوجوانوں کو سوچنا چاہیے، جو بد مذہبوں سے رشتے کرتے ہیں، ان سے شادیاں کرتے، دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں سنی لڑکیاں نہیں ہیں یا سنی لڑکیوں کے رشتے ان کے یہاں نہیں جاتے ہیں، لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ وہ مالدار ہے یا نہیں ہے، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ یہ ساری باتیں یہ کلام مجید برہان رشید میں ہاتھ میں لے کر کے کہتا ہوں، اسی کے سبب سنی لڑکیوں سے نکاح نہیں کیا جاتا سنی لڑکوں کا، کیونکہ وہ غریب ہوتی ہیں، حسن و جمال نہیں ہوتا، اور جو بد مذہب ہے وہ مالدار ہے، حسین ہے، خوبصورت ہے، ان سے نکاح کا پیغام بھیج دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے پیغام کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ قرآن ہمیں تعلیم کیا دے رہا ہے، قرآن کا پیغام ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ میری بات نہیں ہے، میں اللہ کے کلام مجید سے آپ کو پیغام سنا رہا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے۔ تو بد مذہب اگرچہ خوبصورت ہو، مالدار ہو، حسن و جمال والی ہو، لیکن سنی لڑکی اگرچہ کیسی بھی ہو، سنی لڑکی اس بد مذہب لڑکی سے ہزارہ درجہ افضل اور بہتر ہے۔ ہمیں یہ تعلیم ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے، ہمارے معاشرے کے جوانوں کو ابھارنا چاہیے تاکہ وہ بد مذہبوں سے اعراض کرے اور سنی لڑکیوں سے رشتے کرے۔ اس لیے کہ کیوں؟ اولئک یدعون الی النار، اگر تم نے ان سے رشتے کیے بد مذہبوں سے تو اولئک یدعون الی النار، وہ تو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ،
اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، تو تم ادھر نہیں آتے اور وہاں جا رہے ہو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سلسلہ کے اندر میں فتاوی رضویہ شریف سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام اہل سنت نے فرمایا کیا ہے۔ دیکھیں کلام مجید سے تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اسی ضمن میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 369 پر موجود ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ شیعہ وغیرہ بد مذہبوں کے ساتھ شادی کرنا کیسا ہے؟ بینو تجرو، بیان کرو تاکہ اجر پاؤ۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دیا، دیکھیں جو ان میں کوئی عقیدہ کفر رکھتا ہے، جیسے آج کل کے عام رافضی، جو کفری عقیدہ رکھتا ہے جیسے کہ آج کل کے رافضی، اس کے ساتھ کسی کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ خود اس کے ہم مذہب کا بھی، سنی کا تو ہونا الگ بات ہے، اس کے مذہب کا بندہ ہو پھر بھی اس کے ساتھ بھی اس کا نکاح ہو سکتا نہیں ہے۔ دیکھیں اور جو بد مذہب عقائد کفر سے بچا ہو، توجہ سے سننا بات، جو بد مذہب عقائد کفر سے بچا ہو اس کے ساتھ نکاح اگرچہ بہین معنی درست کر لیں تو درست ہو جائے گا، زنا نہ ہوگا۔ اگر جو بد مذہب کفری عقیدہ نہیں رکھتا لیکن بد مذہب ہے، اگر اس کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح تو ہو جائے گا، وہ زنا نہیں ہے، لیکن اعلیٰ آگے فرماتے ہیں مگر بد مذہبوں کے ساتھ ایسا بڑا علاقہ پیدا کرنے سے دور بھاگنا لازم ہے۔ بد مذہبوں سے رشتہ جوڑنا، اس سے ہمیں دور ہونا چاہیے، رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے، کیوں کہ اس سے بچنا کیا ہے؟ لازم۔ زوجیت وہ عظیم رشتہ ہے، جب ازدواجی یعنی سمدیانہ تعلق جب بنتا ہے نا سنی کا بد مذہب کے ساتھ، تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں وہ توجہ سے سننا، یہ بات توجہ سے سننے والی ہے بھائی، تمام حضرات سنیں۔ فرمایا کہ زوجیت وہ عظیم رشتہ ہے کہ خواہی نخواہی باہم انس و محبت و الفت پیدا کرتا ہے۔ جب سمدیانہ تعلق بنتا ہے تو ایک دوسرے کے خاندان میں محبت بڑھتی ہے، دوستی ہوتی ہے، بھائی چارگی بڑھتی ہے۔ اب جب دو خاندان، ایک سنی ایک بد مذہب ہے، رشتہ ہو گیا، دونوں خاندان کا آپس میں ملن ہو گیا، محبت بڑھے گی، تعلق بڑھے گا، بھائی چارگی بڑھے گی، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیں اعلیٰ حضرت اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑیں کہ تم ان کی طرف رغبت کرو، ان سے میل کر چین پاؤ اور تمہارے آپس میں دوستی اور محل رکھی، بے شک اس میں ٹھیک نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ اللہ کے کلام سے اس بات ثابت کہ جب آپ شادی بیاہ کرو گے تو دو خاندانوں میں محبت بڑھے گی، رشتہ بڑھے گا، الفت پیدا ہوگی، بھائی چارگی پیدا ہوگی، وہ بلائے گا تمہیں جانا پڑے گا، تم بلاؤ گے اس کو آنا پڑے گا، معاملہ بگڑے گا۔ دیکھیں آگے فرماتے ہیں اور بد مذہب سے دوستی ہونی، اس کی محبت دل میں آنی دین کو سخت نقصان دیتی ہے۔ بد مذہب سے دوستی، اس کی محبت دل میں آنا، یہ دین کو کیا کرتی ہے؟ نقصان دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ کیا فرمایا؟ آدمی کا حشر قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ پر فرماتے ہیں آدمی اپنے خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے، الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے خاص دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ آپ یہ بات منہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج جتنے بد مذہب ہیں، دیوبند والے ہو، اہل حدیث ہو، کچھ سال قبل یہاں اتنے نہیں تھے، تو یہ پھیلا کیسے؟ دوستی اور رشتہ داریوں کی وجہ سے اتنا پھیل گیا۔ پھیلا کہ نہیں پھیلا؟ اعلیٰ حضرت نے یہ بات 100 سال پہلے بھی کی تھی کہ دوستی کا نتیجہ اتنا برا ہوتا ہے کہ انسان کا مذہب بھی اپنے دوست کے مذہب پر چلا جاتا ہے۔ دیکھیں فرماتے
کہ بد مذہب سے دوستی ہونی، اس کی محبت دل میں آنی دین کو سخت نقصان دیتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے المرء من احبہ، آدمی کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے تو غور کریں کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ غور کریں کہ تم کس سے رشتہ کرتے ہو، کس سے شادیاں کرتے ہو۔ کیوں کہ جب رشتہ ہوا بد مذہب سے، اب تمہارا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تم ایسا نہ سمجھو کہ میں سیف ہو جاؤں گا۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں چلو سنی کی لڑکی اگر دے دے تو بات بنتی ہے کہ نہیں دینی چاہیے، اگر سنی لڑکی لے آئے تو اس میں حرج کیا ہے؟ امام اہل سنت نے اس کو بھی بیان فرمایا، توجہ سے سنیں، آگے فرماتے ہیں انہی آیات و احادیث سے یہ بھی واضح ہوا کہ بد مذہب عورت کو نکاح میں لاتے وقت یہ خیال کر لینا، توجہ سے سننا، بد مذہب عورت کو نکاح میں لاتے وقت یہ خیال کر لینا کہ ہم اس پر غالب ہیں، یعنی کہ میں شوہر ہوں، وہ میری عورت ہے، جیسا میں چاہوں گا ویسا وہ کریں گی، یہ گمان کر لینا، اس کی بد مذہبی ہمیں کیا نقصان دے گی؟ کہتا نا میرے آنے کے بعد میں نے سیکنڈ کیسیاں دیکھے، لڑکا سنی لڑکی بد مذہب ہے، اور کہتے مول صاحب دیکھو میرا بیٹا تو سنی ہے، اس کو میں لے آؤں گا تو کیا ہے، ہم جیسے رہیں گے ویسا اس کو رہنا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ توجہ سے سنیں، فرمایا اس کی بد مذہبی ہمیں کیا نقصان دے گی بلکہ اسے سنی کریں گے، کیا کہا؟ بلکہ ہم اس کو لا کر کے سنی کریں گے، محض حماقت ہے۔ اعلیٰ فرماتے کہ یہ کیا ہے؟ حماقت ہے، وہ عقل والا بندہ نہیں ہے، وہ بے عقل ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم اس کو لا کر کے سنی کر دیں گے۔ یہ رشتہ تو دوستی میل رغبت میل محبت مہر پیدا کرتا ہے۔ کہا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، رغبت میل جھول بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے، اور محبت میں آدمی اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ محبت میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ اندھا بہرا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ رسول پاک کیا فرماتے ہیں؟ شے کی محبت تجھ کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، دل پلٹنے خیال بدلتے کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ عز و جل اپنے حفظ و امان ہی میں رکھے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دل اللہ تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے، جس طرح چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہو گئی کس کے لیے؟ جو سنی لڑکا بد مذہب کی لڑکی کو لاتا ہے۔ اب بد مذہب کی یہاں لڑکی دے دینا، یہ توجہ سے سنیں، اور اپنی بیٹی دینا تو سخت قہر قاتل زہر ہے کہ عورتیں مغلوب و محکوم ہوتی ہے۔ عورتیں کیا ہوتی ہے؟ مغلوب، یعنی جب اس کا شوہر بد مذہب ہے تو اس کا چلنے نہیں دے گا، جو وہ کہے گا وہ اس کو کرنا پڑے گا، جو اس کا حکم ہوگا اس کے مطابق اس کو رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، عورتوں پر حاکم بنایا۔ دیکھیں پھر انہیں شوہر کی محبت بھی ماں باپ سے تمام دنیا سے زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کے اندر شوہر کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خاوند کے لیے بیوی کو خاص محبت ہوتی ہے جو کسی دوسرے سے نہیں ہوتی۔ عورت کے دل میں اپنے شوہر کے لیے ایک بڑی اچھی محبت ہوتی ہے، اور محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اب بد مذہب اگر عورت ہے تو تم اس بات سے بچ سکتے ہو کہ تمہاری سنیت بچ جائے گی، تمہاری سنیت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا یہ بات میری نہیں، اعلیٰ حضرت نے ہزاروں حوالے قرآن اور حدیث اور فقہا کی کتابوں کے پیش کیے ہیں۔ میری بات تو ہے نہیں کہ آپ کو برا لگ جائے، یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نہ سنی لڑکی کو دیں نہ سنی لڑکا ان کی لڑکی کو لائے، سنی اپنے ہی لڑکیوں کو لائے اور سنی اپنے ہی لڑکوں کو دے، اس لیے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ سنی لڑکی اگرچہ غریب ہو، بدصورت ہو، بد شکل ہو، تمہیں اچھی نہ بھی لگتی ہو، وہ بد مذہب خوبصورت عورتوں سے ہزارہ درجہ افضل والا ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، میری بات نہیں ہے۔ تو آج ہم عمل کیوں نہ رہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ خالی نماز پڑھنے سے مسلمان، روزہ رکھنے سے مسلمان؟ بندہ جب زندہ تھا تو ادھر ادھر کی مسجدوں میں بھاگتا ہے، جب مر جائے تو سنیوں کی مسجد میں آ کر پھر مسلمان؟ نہیں، زندہ رہو تو مسلمان رہو، مر جاؤ تب تمہاری ساری باتیں مسلمانوں کے مطابق کی جائیں گی۔ دیکھو شادی بیاہ ہو تو مسلمانوں کے مطابق، تمہارا جینا مرنا ہو تو مسلمانوں کے مطابق،
مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شادیوں کا معاملہ ہو تو پھر اسلام سے ہٹ جاؤ، جو تمہارا جی چاہے ویسا کرو، اگر تمہارا جی جیسا چاہے ویسا تم کرو گے، اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم ہے وہ بندہ ہرگز مومن نہیں ہے جو تجھے ہر معاملے میں حاکم نہیں مانتا۔ تو یہ اللہ رسول کا پیغام ہے۔ آج اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو تکلیف تو ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے تو ایک بھی بریلی کی بات نہیں کی، ساری فقہائے کرام کی باتیں پیش کی ہیں، محدثین کی، رسول پاک کی، قرآن مجید سے حوالے پیش کیے۔ تو مانو ان باتوں کو، کیوں نہیں مانتے؟ کیوں اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے؟ کیوں کبھی آپ نے مسئلہ پوچھا کسی سے کہ حضرت یہ شادی میں کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام کے مطابق یہ ہٹی ہوئی ہیں؟ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، اور اس کو معمولی نہ سمجھو۔ دوسری جگہ سے بس یہ آخری بات میں عرض کر کے بات کو ختم کر دو۔ دیکھیں، یہ تو تھی شادی بیاہ کی بات کہ لڑکی لانی ہے تو یا نہیں لانی ہے۔ اب دیکھیں، ایک فتویٰ پوچھا گیا، کہاں سے پوچھا؟ رامپور دولت خانہ حکیم اجمل خان صاحب فتویٰ پوچھتے ہیں، کیا فرماتے علماء دین و حامیان شرع متین اس بارے میں کہ عورت سنیہ حنفیہ، عورت کیا ہے؟ سنی ہے، حنفی ہے، جس کا باپ بھی سنی حنفی ہے، اس کا نکاح ایک غیر مقلد وہابی سے کر دینا جائز ہے یا ممنوع؟ اس میں شرم گناہ ہوگا یا نہیں؟ بینو توجہو۔ کیا پوچھا؟ کہ عورت سنی بھی ہے، حنفی بھی ہے، اس کا باپ بھی سنی ہے، حنفی ہے، ایسی سنی حنفی عورت کا نکاح غیر مقلد سے کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ جواب دیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواب دیتے ہیں، نکاح مذکورہ ممنوع و ناجائز و گناہ ہے۔ کیا فرمایا؟ ممنوع، ناجائز اور گناہ ہے۔ غیر مقلدین زمان کے بہت عقائد کفریہ دلالیہ، غیر مقلدین ان کے بہت سارے عقائد کیا ہے؟ کفریہ اور گمراہ ہے۔ جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد، یہ کتاب ہے، اس کتاب میں سارے ان کے وہ کفریہ عقیدہ لکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں کفر کیا ہے۔ فرماتے ان کی تصانیف سے نقل کیے اور ان کا گمراہ و بد مذہب ہونا بر وجہ احسن ثابت کیا، اور حدیث ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کی نسبت فرمایا۔ جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، کہ یعنی ان کے ساتھ نہ کھانا کھاؤ، نہ پانی پیو، نہ نکاح شادی بیاہ کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بد مذہبوں کے ساتھ نہ کھاؤ، نہ پیو، نہ شادی بیاہ کرو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، ہر کے با بدعتیان انس و دوستی پیدا کند نور ایمان و حلاوت آ ازوے ورگیرند۔ فرماتے جو شخص بد عقیدہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے اس سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ بد عقیدہ دوستیاں، سنیوں کو گالیاں، بد عقیدوں سے محبتیں، سنیوں پر تہمتیں اور بد عقیدوں سے پیار، سنیوں کے یہاں رشتے توڑو، بد عقیدوں سے رشتے جوڑو۔ کیا فرمایا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمہارا جو ایمان کا نور ہے وہ سلب ہو جاتا ہے، سلب کر لیا جاتا ہے، چھین لیا جاتا ہے۔ تو جب ایمان ہی نہیں رہا تو پھر اسلام کی باتوں کا اثر کیا ہوگا؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار بھی ہے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے جو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ کہاں عمل ہے؟ اچھے خاصے مسلک کے علمبردار، جھوٹے دعوے دار، وہ یہ باتیں کرتے ہیں، لیکن لاؤ میرے سامنے ان کو بتاؤں کہ تمہارا دعویٰ کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، دیکھیں آگے فرماتے ہیں، تحتاوی حاشیہ در مختار سے نقل کیا اعلیٰ حضرت نے، اور میں یہ وہ کتابوں کے نام لے رہا ہوں جس کو پڑھے بغیر بندہ مفتی نہیں بنتا، ان کو پڑھ کر کے مفتی بنایا جاتا ہے۔ دیکھیں فرمایا من کان خارجا من هذه المذاهب الاربعه في ذلك الزمان فهو من اهل البدعه والنار، جو اس زمانے میں ان چاروں مذہب سے خارج، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں مذہب سے جو خارج ہو وہ بدعتی اور دوزخی ہے۔ گئے بد مذہب اہل حدیث گئے، سارا جہنمی ہو گئے۔ اب جب جہنمی ہو گئے تو ان جہنمی کی لڑکی کو جنتی نکاح میں کیسے لا سکتا ہے؟ سوچا کبھی آپ نے؟
اور اگر یہ سنی علماء بیان کر دے تو اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے ان پر گالیاں اور ان پر نہ جانے کیسی کیسی تہمتیں، اور لوگ اپنا پرسنل میٹر لیتے کہ مولوی صاحب نے میرے پر بولا. اللہ کے بندو، میں تو یہ جنت بتا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کس کی لڑکی کہاں، کس کی لڑکی کہاں، کون کس سے جڑا ہوا ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں، واللہ تعالی عالم. لیکن میرا جو حق اور فریضہ بنتا ہے وہ تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے کہ شادیوں کا موسم شروع ہوگا. تو جو بچنا چاہتا ہے کم از کم وہ تو بچ جائیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب آخری بات سماعت فرماتے ہیں، کثرت سے علماء مشاہیر، مشہور علماء کہ اس پر مہرے ہیں بالجملہ اگر غیر مقلد عقیدہ کفریہ رکھتا ہو تو اس سے نکاح محض باطل. عقیدہ کفریہ رکھتا ہو اس سے نکاح کیا ہے؟ محض باطل، وہ زنا ہے. لڑکی دے دی، شادی ہے، نکاح نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ محض باطل اور زنا ہے. اب جو اولاد ہے وہ حرامی ہے، ولد الزنا ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اس وقت سوچا ہوتا، دیکھا ہوتا، کسی سے پوچھا ہوتا، سنی علماء کا کانٹیکٹ کیا ہوتا تو بچتے نا. اور اس کو معمولی نہ سمجھو کہ چلو ہم نے لڑکی دے دی یا لڑکی لے لی تو کیا ہو گیا. اللہ فرماتا ہے اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، اور اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. تو اللہ جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے تو کیسے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت کرنا ہی جنت اور مغفرت کی علامت ہے. اور رسول نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو جو وارث انبیاء جب حق بیانی کرتے ہیں تو اوپر سے گالیاں دی جاتی ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، یہ کہاں سے لائے؟ تو یہ ہم کہاں سے لائے؟ جو رسول نے دیا وہی لائے، اور کیا لائے؟ سمجھے نا؟ تو ہوش کرے. فرمایا کیا فرمایا؟ بالجملہ اگر غیر مقلد عقیدہ کفریہ رکھتا ہو تو اس سے نکاح محض باطل و زنا ہے. زنا، زنا کس کو کہتے ہیں؟ بغیر نکاح کے جو ہم بستری ہوتی ہے اس کو زنا کہا جاتا، وہ زنا ہے. اگر کہ تم نے نکاح کتنی بھی بار پڑھایا ہو، بڑے مولانا کو لا کر پڑھایا ہو، پھر بھی وہ کیا ہے؟ زنا ہے. اگر جو غیر مقلد کی عقیدہ کفریہ رکھتا ہے تو ان کے دیکھو ان کی شکلیں ہیں، یہ بات بات پر سنی کو دیکھ کر کے کفر کرتے ہیں. سنی جہاں ان کو نظر آتا ہے وہ ایمان سے چڑھتے ہیں. تو ان کے کفر میں اب شک کیا رہ گیا؟ تو ان کے نکاح میں دینا کیا ہے؟ محض باطل اور زنا ہے. مسلمان عورت کا کافر سے نکاح اصلاً صحیح نہیں. اور اگر عقیدہ کفریہ نہ بھی رکھتا ہو، عقیدہ کفریہ نہ بھی رکھتا ہو تو بد مذہب سے مناکحت بحکم آیات وہ حدیث منع ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں اگر اس کا عقیدہ درست ہے، کفریہ نہیں ہے، وہ کفر نہیں رکھتا، خالی بد مذہب ہے، تب بھی فرمایا کہ قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ایسے لوگوں سے نکاح درست نہیں اور ناجائز ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام سنیوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.